بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ داران معاشرت کو سول سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ مذہبی معاشرت کے ان معنوں میں رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین، اقدار سے یہاں مراد قدر ہے، مذہبی نصوص اور احکام کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتی ہے۔ تو سول سوسائٹی پہ ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ قدر اور اس کا جو سرمایہ داری میں قیمت سے تعلق ہے اس پر کچھ آج بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ریاست کی بحث شروع کریں گے۔ اچھا، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سول اقدار کا تعین جو ہے کسی بھی چیز کا قدر کا، یعنی اس کی ویلیو کا تعین، اس کی قدر کیا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی قدر کا تعین جو ہے احکام الہی کی بنیاد پہ ہوگا، تو وہ جو ہے مذہبی معاشرے ہو۔ احکام الہی، اور احکام سے مراد ہمارے ظاہری احکام بھی ہے اور باطنی احکام بھی، تو اس میں شریعت بھی آ گئی، تصوف بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی، اور رسول پاک سے پہلے جو انبیاء ان کے، تو یہ سارے مذہبی معاشرے۔ اور جہاں احکام الہی کی بنیاد پر تعین نہیں ہوتا قدر کا، قدر پہ ابھی آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم کہیں گے غیر مذہبی معاشرے۔ اور پھر غیر مذہبی معاشروں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں سرمایہ دارانہ اور غیر سرمایہ دار۔ تو ہر غیر مذہبی معاشرہ سرمایہ دارانہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ سرمایہ داری اب غالب ہے، تو جتنے غیر مذہبی معاشرے ہیں وہ سرمایہ دار ہیں، اور جو مذہبی معاشرے ہیں وہ بھی سرمایہ دارانہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو جو چیز سرمایہ دارانہ اور غیر سرمایہ دارانہ غیر مذہبی معاشروں میں قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں کسی میں بھی احکام الہی کی بنیاد پر جو ہے اقدار کا تعین نہیں ہوتا، قدر کا تعین نہیں ہوتا، کسی چیز کی ویلیو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یعنی قدر، ویلیو، قیمت ایک ہی چیز ہے، کس چیز کی کیا قیمت ہے۔ اب قیمت جو ہے مادی قیمت بھی ہو سکتی ہے، روحانی قیمت بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن غیر سرمایہ دارانہ غیر مذہبی معاشروں میں جو قدر متعین ہوتی ہے، کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو ہے جو چیزوں کی قدر ہے وہ احکام الہی کی بنیاد پر متعین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو چیز سرمایہ دارانہ معاشروں کو غیر سرمایہ دارانہ معاشروں سے ممیز کرتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، اور جو غیر سرمایہ دارانہ اور غیر سرمایہ دارانہ معاشروں، چاہے وہ مذہبی ہوں غیر مذہبی، ان میں جو چیز ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشروں میں قدر کا تعین اس بار پہ ہوتا ہے کہ کون سا کام جو ہے بڑھوتری پر آئے، بڑھوتری تکاثر میں زیادہ ممد و معاون ہو سکتا ہے۔ اس کو عام زبان میں آپ کس چیز سے زیادہ جمع مال ہو سکتا ہے، وہ زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے سرمایہ دارانہ اور غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ قدر کیا چیز ہے، یعنی قدر کیا ہے۔ تو قدر کیا چیز ہے؟ ہم قدر جو ہے عام زبان میں استعمال کر رہے ہیں، تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ
اس کی نظر میں میری کوئی قدر ہی نہیں ہے. تو قدر چیز ہے جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور کسی بھی معاشرے میں جو چیز کو جس کو اہم سمجھا جاتا ہے تو اس میں پھر جو ہے ہم اس کی ایک ہائرارکی یا ایک ہائرارکی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، درجہ بندی. ہائرارکی کو کہتے ہیں درجہ بندی. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس میں اول آیا، یہ دوم آیا، اس کو کہتے ہیں درجہ بندی. تو اقدار میں بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے کہ یہ سب سے اہم ہے، یہ اس سے اہم ہے، اس لیے کہ زندگی میں ہمیں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، ایک تو یہ کہ مطلب یہ وسائل انسانوں کے بشمول وقت جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، یعنی لامحدود نہیں ہے، نہ وقت نہ وسائل. اس لیے ہمارے پاس وسائل بھی محدود ہیں، وقت بھی محدود ہے، اور اس لیے زیادہ تر اوقات ہمیں جو ہے انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا چیزوں کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے، مختلف فیصلوں کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے، مختلف رویوں کے درمیان وغیرہ وغیرہ، جس کو انگریزی میں چوائس کہتے ہیں. یعنی اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں، یعنی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں آپ کو چوائس، کیونکہ آپ کو پسند بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو ریاضی بھی پسند ہے، آپ کو فزکس بھی پسند ہے، آپ کو تاریخ بھی پسند ہے، آپ کو جغرافی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی محدود ہے، وسائل بھی محدود ہیں، اور یونیورسٹی کی ریگولیشن بھی عموماً یہ ہے کہ آپ جو ہے کتنے سبجیکٹ جو ہے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے وغیرہ. تو آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، چوائس. اور تو یہ زندگی میں جو انتخاب ہوتا ہے، جو اختیار ہوتا ہے، اس میں پھر ہمیں چیزوں میں جو ہے درجہ بندی کرنی پڑتی ہے، چیزوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. اور جو کروں تو پھر ان میں اگر میرے پاس 1 2 3 4 آپشن ہے، تو اس میں کون سا آپشن یا کون سا جو آپشن کو کیا کہتے ہیں، کون سا آپشن ہی کہیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، آپشن جو ہے اس کا اختیار کروں، یا اگر میں 3 کر سکتا ہوں تو پہلے کس کو لوں، دوسرے کو کس کو لوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جس بنیاد پہ ہم کرتے ہیں وہ اقدار ہیں، اور جمع ہے قدر کی، کیونکہ قدر جو اقدار جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم جب ہمیں فیصلہ کرنا ہو اور مجبور ہوں اختیار اور انتخاب پر، تو کن چیزوں کو اختیار کریں، کن کو رد کریں، کن کو
زیادہ اہمیت دیں، کن کو کم اہمیت دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس چیز کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں اور معاشرے ان چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں وہی اقدار ہوتی ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں اقدار وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس بات کو مجسم کرتی ہیں کہ اس معاشرے میں لوگ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں اور اس سے کم اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں، اس سے کم اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں، اس سے کم اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں، وغیرہ۔ کہ مطلب یہ کہ ہم سب لوگ جو ہیں امن و امان خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس قیمت پر کیا آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جارے ملک نے آپ کے ملک پر حملہ کر دیا، تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے اختیار ہو کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول کر کے دشمن کے ساتھ آپ جو ہے، اور دشمن مضبوط ہے تو مطلب یہ ہے کہ تنگی اور درشت سے بچ جائیں، اس کی مدد کریں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ غدار وطن ہیں یا غدار ملت ہیں، کوئی بھی ہے، اور اس غداری کے نتیجے میں جو ہے آپ کو تو آپ ملک سے غداری کریں گے یا اس کے لیے قربانیاں دیں گے یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے غداری کریں گے، یہ اس پہ متعین کرتا ہے آپ کے اقدار کیا ہیں۔ یعنی یہ آپ کے فیصلے اور آپ کا طرز زندگی اور آپ کے اختیارات کہ کس چیز کو آپ چنتے ہیں، اور جب دو چیزوں کے درمیان جو ہے انتخاب کا وقت ہوتا ہے تو کس چیز کو چنتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہیں۔ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے نزدیک زندگی میں کن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، کن چیزوں کی اہمیت کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہیں اقدار۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور پھر اس میں بھی تفصیل ہے، مطلب یہ ہے کہ غدار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے غداری کی اس لیے کہ یعنی مطلب یہ کہ قربانیاں نہیں دینا چاہتا، مال و متاع جو اس کی ہے، منصب جو ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے آل اولاد کی جو ہے آسانی چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اس کے لیے اس کو مطلب یہ ہے کہ ناموس، متاع اور عزت نفس کو فروخت کرنا پڑے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عزت و ناموس اس کے نزدیک جو ہے آرام اور آسائش سے کم اہمیت ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ محبت وطن یا محبت دین جو ہے یہ اس کے نزدیک جو ہے یا تو کوئی اہمیت نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی اگر محبت وطن جو ہے اس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑیں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کو قربانیاں دینے پڑیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ لیکن کچھ اور لوگ مطلب غداری کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اپنی کوئی پرواہ، ان کو کیا یہی ہماری قوم کے لیے بہترین راستہ ہے۔ تو ہماری قوم کی فلاح اسی میں ہے کہ انگریز کے غلام بن جائے، کیونکہ اگر نہیں بنیں گے تو پھر یہ ہمیں مار مار کے جو ہے اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح انہوں نے ریڈ انڈینز کو کیا یا دوسرے لوگوں کے کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سید احمد خان وغیرہ کی غداری اس قسم کی غداری ہے۔ اور سر سید نے غداری اس لیے نہیں کی کہ اس کو اپنی مال متاع
لیکن یہ کہ وہ اپنی قوم کی بڑی محبت کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ قوم کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ انگریز کی غلامی کرے، تاکہ مطلب یہ کہ ہندوؤں کے زیر نگی نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اس کے برعکس دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، مطلب یہ کہ قوم کی فلاح اس میں ہے کہ ہم جو ہے قربانیاں دیں، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ شہادت ہے. اصل چیز جو ہے اپنی اونچے مقاصد کے لیے جان دینا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ 3 رویے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ تینوں مختلف اقدار پر مبنی ہیں، مختلف اقدار کی درجہ بندی کا اظہار ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بچیوں کی شادیاں ہوں اچھے گھرانوں میں، پیسے والوں میں، تاکہ وہ یہاں آرام سے رہ سکیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ ایک دیندار ہے اور وہ بس کم مال ہے، دوسرا غیر دیندار ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے، تو جو اس کو چنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک مال کی زیادہ اہمیت ہے، دین کی کم ہے. اور جو اس کو چنے گا، اس کا مطلب اس کی قدر جو ہے دین زیادہ ہے. مال ہر ایک کو چاہیے، لیکن یہ کہ مال اس کے نزدیک دین کے زیر نگی، یہ عزت نفس کی، یہ کوئی بھی چیز ہے. اس سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اقدار کیا ہے، آپ کے طرز زندگی کیا ہے وغیرہ. تو یہی پھر سرمایہ دارانہ معاشرے کا حال ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں سب سے اہم چیز جو بن جاتی ہے وہ بڑھوتری والا ہے. اور اس کی جو عملی شکل بنتی ہے وہ مال، کس کے پاس مال زیادہ ہے، اور مال کی جو اظہار ہے. اچھی نوکری، اچھا مکان، گاڑی، اور جدید سے جدید چیزیں، اور ان کے نئے نئے ایڈیشن. اور اس بنیاد پہ، اور دوسری جو اقدار ہوتی تھی دوسرے معاشروں میں، وہ ان کی حیثیت جو ہے کم سے کم ہوتی جاتی ہے. دینداری اور عزت نفس اور دوسری چیزیں بالکل ختم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ جو ہے عمومی جو اس میں غلبہ ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس مال کم ہے. یہ ایک بہت اہم فیکٹر بن جاتا ہے ایسے معاشرے میں. اور غربت جو ہے، یعنی ریلیٹیو پاورٹی بھی، غربت یعنی غربت صرف مطلق غربت نہیں، لیکن مطلب یہ کہ اس سے کم، مطلب کم آ رہا ہے. یہ آپ کو یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو آپ کو، جس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو کم قیمت سمجھتے ہیں. آپ کی اپنی نگاہ میں آپ کی قدر جو ہے اپنی نگاہ میں جو ہے آپ کی قدر جو ہے کم ہوتی ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سے جو ہے، تو مطلب میں کامیاب آدمی نہیں ہے، میری زندگی جو ہے کامیاب نہیں ہے، میں ناکام آدمی ہوں. کامیابی کا معیار ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کون زیادہ مال کماتا ہے، یہ کامیابی. اور اسی میں مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا یہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور جو مطلب
چھوٹا جو لیکچرر بھی ہوتا ہے وہ بھی اتنی کماتا ہے کہ وہ آسانی سے زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں اور 45 سال کے اور آپ پروفیسر نہیں بنے تو آپ نے کہا یعنی مطلب کوئی ایک یعنی ایسا ہوا کوئی مطلب یہ ہے کہ کلیمٹی یعنی سانحہ ہو گیا جیسے یا دوسرا جو آپ کا کولیگ ہے آپ جیسا وہ پروفیسر بن گیا آپ نہیں بنیں گے تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہیں آپ کی زندگی ناکام ہے. تو یہ عمومی رویہ ہو جاتا ہے معاشرے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے وہ یہی سرمایہ دارانہ تعاقل. سرمایہ دارانہ تعاقل جیسا کہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ زیادہ مال جمع کرنا اور زیادہ مال جمع کرنا اور اس کو گننا کہ کتنا جمع ہو گیا اسی کو ہم بڑھوتری بڑھوتری کہتے ہیں. اسی کو قرآن پاک جو ہے تکاثر کہتا ہے. تو یہ سب سے اہم قدر بن جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے زندگی میں بھی فیصلے ہوتے ہیں اور معاشرتی سطح پہ بھی فیصلے اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. یا اکانومیز گر جاتی ہیں اسی پہ کہ گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اس سے جو حکومتیں گر جاتی ہیں حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکچوئل اکانومی پہ کوئی خاص اثر نہ ہو لیکن یہ ایک معیار ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے ہر چیز کو تولا اور ناپا جاتا. معیار کیا ہے کہ زیادہ مال کیسے جمع کیا جائے اور زیادہ اس کو کیسے بڑھایا جائے اور یہ سب سے اہم چیز ہے اور اسی کی بنیاد پہ دوسری چیزوں کی اہمیت بھی متعین ہوتی. تو یہ مطلب ہے اس چیز کا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہر چیز قدر کا تعین جیسے پہ ہوتا ہے کہ بڑھوتری پر رائے بڑھوتری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب سرمایہ دارانہ معاشرے کی بنیاد ہی اسی پہ ہے کہ زیادہ مال کون جمع کر سکتا ہے اور کیا چیز جو ہے زیادہ مال جمع کر سکتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو دو چیزوں کی اہمیت جو ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک تو منی یعنی پیسے کی اس کی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سرمایہ دار معاشرے میں پیسہ جو ہے تبادلے کا آلہ نہیں رہتا جو ایک عام معاشرے میں ہوتا ہے بلکہ جمع کرنے کا طریقہ ہو جاتا ہے. اور آپ خود پیسے کو خریدتے اور بیچتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے کے بازار ہوتے ہیں جس کو منی مارکیٹ فائنینشیل کیپٹل کہتے ہیں اور وہ سب سے ترقی یافتہ بازار بن جاتے ہیں اس لیے کہ پیسے کو جمع کرنا سب سے آسان ہے. کیونکہ اگر آپ پیسے پہ سٹہ لگائیں اور پیسے کو خریدیں اور بیچیں تو اس کو آپ کو جو ہے اس کو جیسے اب آپ مطلب یہ کہ کار بنا رہے ہیں تو کار بنانے میں اس کے لیے آپ کو فیکٹری چاہیے اس کو مزدور رکھنے پڑیں گے آپ کو اس کو لوگوں کو خریدنا پڑے گا ان کو قوت خرید ہونی پڑے گی اور اس کو نتیجے میں پھر جو ہے آپ کو وہ لوگوں تک پہنچانی ہوگی. تو جتنا دیر لگے گی آپ کو اس میں منافع کمانے میں اس کے برعکس جو ہے آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اس کو جو ہے آپ سٹے کے بازار میں لگائیں گے پیسے کو بیچیں گے اور خریدیں گے تو یہ بہت آسان ہے اور اس کو جمع کرنا بھی آسان ہے. خاص طور پہ اس زمانے میں اور بھی آسان ہو گیا کیونکہ اب پیسہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی الیکٹرانک فارمز ہیں تو مطلب آپ اس کو جتنا چاہیں وہ جمع کر سکتے ہیں. تو پیسے کی جیسے سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے ترقی کرتا جاتا ہے تو اس میں جو پیسے کی ایک تو اہمیت بڑھ جاتی ہے دوسری یہ کہ پیسہ جو ہے وہ
صرف تبادلے کا ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ پیسہ جو ہے کموڈٹی بن جاتی ہے، ایک شے بن جاتی ہے جس کو آپ خریدتے اور فروخت کرتے ہیں، اور پیسے کے جو بازار ہیں وہ سب سے اہم ترین بازار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو دولت کا ارتکاز ہوتا ہے وہ پیسے اور پیسے کے بازاروں میں ہوتا ہے، جن کو فائنینشیل مارکیٹس کہتے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس میں جتنا ارتکاز ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو پیداواری یا تجارتی میدان میں جو ارتکاز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے قیمت جو ہے وہ اہم چیز ہے، پرائس، کیونکہ پرائس وہ ٹیگ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ، کیونکہ اس سارے معاشرے میں جو ہے چیزوں کی جو اہمیت کا تعین ہوتا ہے وہ زیادہ مال جمع کرنے پہ ہوتا ہے، اور قیمت اور پیسہ جو ہے خود ایک مقصود بن جاتا ہے اور جمع کرنے کا سب سے زیادہ بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو قیمت وہ چیز ہوتی ہے جس کی جو ایک ٹیگ ہوتا ہے، یعنی ایک علامت ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کس چیز کی کیا قدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت جو ہے، پرائس، قیمت قدر کا تعین بھی کرتی ہے، جس کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوگی، جس کو ان معاشروں میں، اور پرائس یا قیمت جو ہے قدر کا اظہار بھی کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دو کمپیوٹر کے جو ایڈیشن ہیں یا ماڈل ہیں وہ ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کس کی قدر زیادہ ہوگی وہ کیسے پتہ چلے گی آپ کو؟ قیمت، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو جو چیز سرمایہ دار معاشروں میں قدر کی تعین کرتی ہے، بالآخر وہ قدر بھی کرتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ قیمت۔ قیمت تو قیمت قدر کا تعین بھی کرتی ہے اور قدر کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ قیمت کا جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کرتی ہے، جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کرتی ہے، اب دیکھیں نا اس میں آپ ویسے ویسے قیمت جو ہے اس کی معروضیت یعنی آبجیکٹیویٹی ختم ہوتی چلی جاتی، اور قیمت ایک سبجیکٹیو یا موضوعی چیز بن جاتی ہے۔ اس کو ابھی میں سمجھاؤں گا 1 منٹ میں اس کا کیا مقصد ہے۔ اب دیکھیں جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی، حالانکہ مطلب عیسائیوں کی اس لیے مثال دے رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں جو ہے انہوں نے تو اللہ کا قانون رد کر دیا، یعنی تورات کا جو قانون تھا، اس کے باوجود ان کے ہاں قیمتوں کی عادلانہ قیمت کا ایک تصور تھا، عادلانہ قیمتوں کا ایک تصور تھا، جیسے کہ آپ کو سینٹ ایکوائنس میں مل جائے گا فار ایگزامپل، اور عادلانہ قیمتوں کا تعین اس بنیاد پہ ہوگا کہ جو بنیاد فراہم کرتی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائیت جو ہے بخل اور مال جمع کرنے کو جو ہے ایک بری چیز سمجھتی تھی۔ تو ایک
معاشرتی قدغن تھی کہ جو لوگ جو ہے مطلب یہ کہ قیمتوں کو بڑھا چڑھاتے کہ جو ہے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو معاشرے میں اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایک تو اور دوسرا یہ کہ چرچ نے ایسا قانون بھی بنایا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے اس کی جو ان کی جو تنظیمیں تھیں، تاجروں کی تنظیمیں، اس بات پر نگاہ رکھتی تھیں، کیونکہ وہ تنظیموں کے جو ہیڈ ہوتے تھے وہ عیسائی مرشد ہی ہوتے تھے، تو وہ لوگ اس بات کی نظر رکھتے تھے کہ بازار میں جو ہے قیمتیں جو ہے ایک حد سے اوپر نہ بڑھیں، اور عادلانہ قیمتوں کا تعین اہم اس لیے ہے کہ اگر آپ کی ضروریات زندگی کی قیمت اتنی بڑھ جائے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے سارا آپ دن رات جو ہے صرف کرنے پڑیں، تو ایسے معاشرے میں جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ کسی چیز کی جو ہے خدمت کی جا سکے۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عادلانہ قیمتیں ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اپنی ضروریات زندگی ایک مناسب یعنی مزدوری اور کام کر کے حاصل کر سکیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ معاشروں میں یہ ہوتا جاتا ہے کہ عادلانہ قیمت ختم ہو جاتی ہے اور ضروریات زندگی کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، پہلی تو یہ ضرورت زندگی بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر ضرورت زندگی کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ جو سرمایہ دار نہ بھی رہنے چاہتے ہوں اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ صرف اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے سرمایہ دار بن جائیں، یعنی ان کی زندگی کا بھی وہی مقصد ہو جو یعنی دن رات جو ہے آپ اسی میں لگے ہیں کہ مطلب یہ کہ اپنی ضروریات ہی پورا کریں۔ تو عیسائیوں میں عادلانہ قیمت کا تصور تھا۔ جب سرمایہ داری شروع ہوئی تو جو سرمایہ دار مفکرین تھے جیسے 18ویں صدی کے ریکارڈو ہے جیسے، اور پھر مارکس کی لیبر تھیوری آف ویلیو جو ہے وہ ریکارڈو سے آئی ہے، اور انہوں نے بھی دعویٰ یہ کیا کہ ایک عادلانہ قیمت کا تصور جو ہے دیا جا سکتا ہے، اور عادلانہ تصور آئے گا لیبر ٹائم سے، یعنی جو وقت صرف ہوتا ہے کسی چیز میں بنانے کے لیے وہ تعین کرے گا کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے۔ یہ اس کا کرکس تھا، یعنی تو اس کی بھی ایک آبجیکٹیو حیثیت ہے کہ مطلب یہ کہ ایک چیز کو، ایک کرسی کو اگر بنانے میں آپ کو 1 دن لگتا ہے اور دوسری اگر میز کو بنانے میں 2 دن لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میز کی قیمت ہے وہ دگنی ہے کرسی کی قیمت سے۔ اس کا مطلب ہے ایک معروضی پیمانہ ہے قیمت کے تعین کا۔ وہ ہے لیبر ٹائم، یعنی محنت، اور محنت میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس چیز کو بنانے کے لیے، وہ اس کو متعین کرے گا کہ کسی چیز کی قیمت کیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کی تو ہوا یہ ہے کہ لیبر تھیوری کو اکانومسٹ نے جو ہے رد کر دیا، کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو چیز قیمت کا تعین کرتی ہے وہ کوئی معروضی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ صارف یا کنزیومر کی خواہش، کنزیومر کی اور خواہش جو ہے آپ کی جو ہے ایک اندرونی چیز ہے، اس کا کوئی مطلب یہ کہ مستقل چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو ایک چیز پسند ہے تو اس کے لیے آپ لاکھوں بھی دے دیں گے اگر آپ کے پاس ہیں، تو جو چیز کسی چیز کی قیمت متعین کرتی ہے وہ صارف کی یہ خواہش ہے کہ وہ کتنی قیمت دینے کو تیار ہے بازار میں اس چیز کی۔ تو اس نظریے کے مطابق جو قیمت کا تعین ہے وہ سراسر سبجیکٹیو ہے، یعنی اندرونی خواہش پر مبنی ہے صارف کی، کوئی اس کا بیرونی
خیر اور یہ خواہش جو ہے بدلتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی بھی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ چیزوں کی قیمت کیا ہوگی، کیونکہ وہ تو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں، اور جو چیز وہ پیسے نہیں دے سکتے وہ صرف وہ مطلب کہ اس کی ہمیشہ کوشش ہی کرتے رہیں گے کہ ان کے معیار پر پہنچیں، تو ایک دوڑ لگی رہتی۔ اور یہ جو جس کو کہتے ہیں صارف، یعنی آزاد صارف، یہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ اس پر پوری جو ہے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ایڈورٹیزمنٹ کی، فلموں کی، ناولوں کی، تعلیمی نظام کی، پورے معاشرہ جو ہے وہ اس کو مطلب بتا رہا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز، اور اگر تیرے پاس پیسہ ہوگا تو تو اپنی ساری خواہشات پورے کر سکے گا، اور پیسہ نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ جی زندگی تیری جو ہے بڑی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داری ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس میں ہر چیز کی قیمت کا تعین قیمت پر ہوتا ہے، یعنی پرائس، کتنی قدر کا تعین قیمت پر ہوتا ہے، اور قیمت کا تعین جو ہے خواہش پر ہوتا ہے، اور خواہش جو ہے اس کو جو چیز متعین کرتی ہے وہ انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹیزمنٹ مطلب اشتہارات، فلمیں، ناچ، شراب، کباب، لوگوں کو پاگل کر دینا، تعلیمی نظام اور کہانیاں اور ناول، اور جو ساری چیز ایک آپ کو تصور دیتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو تصور دیتی ہے کہ آپ کا فون نیا ہونا چاہیے اور اس سے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ نیا ایڈیشن آ گیا، اس میں کیا، اس کی کیا بات ہے، اور ہر نئے ایڈیشن کی جو ہے قیمت جو ہے، اور اس قیمت کا تعین اسی پر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو خریدنے کے لیے اس قیمت پر تیار ہیں، تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے، تو جو تیار نہیں ہیں وہ اس پہ بھاگم دوڑ کر رہے ہیں، اور جو تیار ہیں وہ خرید رہے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے پورا معاشرہ، اور اس سورۃ تکاثر میں اس کی پوری ایک تصویر کشی ہے، اگر آپ اس پہ تدبر کریں تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام۔